بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پتھروں کے ساتھ پردوں کے نیچے موجود کیڑے تک بھی رزق پہنچاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم اور حکمت والا ہے۔ دوستو، کالے کیڑے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہ آپ کو غریب، محتاج اور مخلص سے دولت مند اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں پر اگر آپ تھوڑا سا بھی عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آپ کے پاس تک نہیں آئیں گی، اور اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوا کریں گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کا واقعہ سناتے چلتے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کتنی وسیع ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان کی خاصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا کر رکھی تھی، لیکن آپ کی حکمرانی نہ صرف پوری دنیا کے انسانوں پر چلتی تھی بلکہ جنوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والے جاندار اور مچھلیاں پر بھی چلتی تھی، اور ان پر بھی آپ حکومت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت سلیمان اس دنیا میں رہنے والے ہر جاندار، پھر چاہے وہ زمین پر چلتا ہو، پانی میں تیرتا ہو یا ہوا میں اڑتا ہی کیوں نہ ہو، اس کی زبان سمجھ سکتے تھے اور اس سے بات بھی کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان ایک دن سمندر کے کنارے بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو کہ اپنے کسی کام کاج میں لگی تھی۔ اس کے منہ میں ایک دانہ بھی تھا۔ کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیونٹی سمندر کے طرف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ چلتے چلتے وہ سمندر کے پانی تک پہنچ جاتی ہے اور وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سمندر سے ایک مینڈک نکلتا ہے اور چیونٹی کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ چیونٹی اس کے زبان پر چڑھ جاتی ہے۔ وہ مینڈک منہ بند کرتا ہے اور دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان یہ تمام واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیران بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک دوبارہ سے باہر نکلتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے، اور اس کے منہ سے وہی چیونٹی دوبارہ باہر زمین پر نکل آتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کے منہ میں وہ دانہ موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان اس چیونٹی سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمام معاملات کیا ہیں اور تم یہ کیا کر رہی تھی؟ کیڑی جواب دیتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی، سمندر کے گہرائی میں دور ایک پتھر پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر ایک کیڑے کو پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو جس جگہ پیدا فرمایا ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ کیڑا پتھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں اس کی کیڑے تک رزق پہنچاتی ہوں۔ میں روزانہ اپنے منہ میں خوراک کا ایک دانہ رکھتی ہوں اور پانی تک جاتی ہوں۔ پانی سے مینڈک باہر نکلتا ہے اور زبان باہر نکالتا ہے۔ میں اس کے زبان پر بیٹھ جاتی ہوں اور وہ منہ بند کر لیتا ہے، جس کے بعد وہ سمندر کی گہرائی میں اترتا ہے اور تیرتا ہوا اس گہرائی میں موجود پتھر تک جا پہنچتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ پتھر کے سوراخ پر رکھ کر کھول دیتا ہے، جس کے بعد میں پتھر کے اندر جاتی ہوں اور خوراک کا دانہ کیڑے کو دے آتی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے کہ وہ سمندر کی گہرائی میں موجود ایک کیڑے کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ تو دوستو، کالے کیڑوں کو آپ نے ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ یہ چیونٹی نما ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ چیونٹی سے کافی بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیڑے نجس نہیں ہوتے، یعنی ناپاک نہیں ہوتے، اور ان کو مارنا بھی واجب نہیں، کیونکہ یہ کیڑے بالکل بے ضرر ہوتے ہیں اور انسانی جان کو ان کیڑوں سے ذرا برابر بھی خطرہ نہیں۔ ناظرین، اسلام میں آپ کو صرف ایسے جانداروں کو قتل کرنے کا حکم ہے جن سے انسانی جان کو خطرہ ہو۔ ایسے تمام جاندار جو انسانی جان کے لیے خطرہ نہیں، آپ انہیں قتل نہیں کر سکتے۔
جیسا کہ سانپ جو کہ انسانی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، سانپ کو نماز توڑ کر بھی قتل کرنے کا حکم ہے۔ اب ان کالے کیڑوں کو جس وقت بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو یہ رزق کی تلاش میں نظر آئیں گے۔ ان کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم آنے سے پہلے یہ زیادہ سے زیادہ خوراک اپنے غاروں میں جمع کر لیں، تاکہ جب سردیوں کا موسم آ جائے اور باہر خوراک کی قلت ہو تو ان کے غاروں میں یعنی ان کے گھونسلوں میں اتنی زیادہ خوراک موجود ہو کہ ان کے بچے بھوکے نہ مریں۔ کالے کیڑوں کو جان بوجھ کر کبھی مارنا نہیں چاہیے، ان کو مارنے سے گناہ ملتا ہے، بلکہ بہت سارے بزرگ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کالے کیڑوں کی اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے حد معصوم جاندار ہوتے ہیں۔ کالے کیڑوں کو شکر، تل اور چاول بے حد پسند ہیں۔ ان تینوں ہی کیڑوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، اور ایسے تمام جگہ جہاں کالے کیڑے آتے جاتے ہیں یا ان کے بل ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ شکر، چاول اور تل ڈالتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میرے مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور یقین مانیں، جس شخص کے کاموں میں خود اللہ لگ جائے اس کے کام پھر ادھورے نہیں رہا کرتے۔ بہت سارے بزرگ اس چیز پر متفق ہیں کہ اگر آپ کالے کیڑوں کو تل، شکر اور چاول مکس کر کے ڈالتے ہیں تو غربت، پیسے کی کمی اور رزق کی تنگی ان تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے آپ پر کھول دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق پر ظلم نہ کریں۔ ایک اور چیز، اگر آپ کالے کیڑوں کو تل، شکر اور چاول نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کے لیے ایک اور عمل بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم آنے والا ہے، اس موسم میں بہت سارے پرندے پیاسے مر جاتے ہیں، اس لیے اگر آپ اپنے گھر یا دکان کی چھت میں پرندوں کے لیے پانی یا کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ دیتے ہیں تو اس عمل سے بھی آپ کے رزق میں وسعت آئے گی۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایک چھوٹا سا عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں رزق کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیو، اگر یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لازمی لکھیے گا۔